عالمی عدالت انصاف نے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کیس کا فیصلہ سنا دیا، جس کے تحت کلبھوشن یادو کی رہائی اور بھارت کے حوالے کرنے سے متعلق بھارتی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن یادو کیس میں پاکستان کو بڑی فتح مل گئی ہے۔ عالمی عدالت انصاف کے 15 رکنی بینچ نے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ بینچ میں پاکستان کا ایک ایڈ ہاک جج، بھارت کا ایک مستقل جج بھی شامل تھا۔ فیصلہ عدالت انصاف کے صدر اور جج عبدالقوی احمد یوسف نے پڑھ کر سنایا۔ فیصلہ سننے کے لیے پاکستان کی جانب سے اٹارنی جنرل انور منصور خان، ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل اور دیگر پاکستانی وفد موجود تھا۔ جج کا کہنا تھا کہ میں مقدمے کی تفصیلی شقوں کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ بھارت نے ویانا کنونشن کے تحت قونصلر رسائی مانگی ہے۔ پاکستان اور بھارت ویانا کنونشن کے فریق ہیں۔ ویانا کنونشن کے تحت یہ کیس عالمی عدالت انصاف کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے کلبھوشن یادو کو رہا کر کے حوالے کرنے سے متعلق بھارتی درخواست کو مسترد کر دیا، جبکہ پاکستان کی فوجی عدالت سے کلبھوشن کو ملنے والی سزا کو چیلنج کرنے کی بھارتی ابتدا کو بھی مسترد کر دیا۔ کلبھوشن یادو پاکستان کی تحویل میں ہی رہے گا۔ عالمی عدالت انصاف میں حسین مبارک پٹیل کے نام سے پاسپورٹ اصلی قرار دیا گیا۔ جج عبدالقوی یوسف نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت ویانا کنونشن کے رکن ہیں اور دونوں ممالک پورے کیس میں ایک بات پر متفق رہے کہ کلبھوشن یادو بھارتی شہری ہے۔ بھارت نے ویانا کنونشن کے تحت کلبھوشن یادو تک قونصلر رسائی مانگی، جبکہ پاکستان نے بھارتی مطالبے پر 3 اعتراضات پیش کیے۔ پاکستان کا موقف تھا کہ جاسوسی اور دہشت گردی کے مقدمے میں قونصلر رسائی نہیں دی جاتی، اس لیے ویانا کنونشن کا اطلاق کلبھوشن کیس پر نہیں ہوتا۔ عالمی عدالت انصاف نے کہا کہ ہم نے کیس کا ماضی کے پہلوؤں سے جائزہ لیا۔ جج نے اس کیس میں پاکستان اور بھارت کی جانب سے واضح کیا گیا موقف بھی بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارتی موقف پر 3 اعتراضات پیش کیے۔ پاکستان کا موقف تھا کہ کلبھوشن جعلی نام سے پاسپورٹ بنا کر پاکستان میں داخل ہوا۔ پاکستان کا موقف تھا کہ بھارت کلبھوشن کی شہریت کا ثبوت دینے میں ناکام رہا۔ پاکستان نے موقف دیا کہ کلبھوشن پاکستان میں جاسوسی کے ساتھ دہشت گردی بھی کرتا رہا۔ پاکستان کا موقف تھا کہ جاسوسی کے مقدمے میں قونصلر رسائی نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے بھارت کی اپیل کے قابل سماعت ہونے پر تینوں پاکستانی اعتراضات مسترد کرتے ہوئے کلبھوشن یادو کو قونصلر رسائی دے دی۔ فیصلے کے مطابق ویانا کنونشن اس کیس پر لاگو ہوتا ہے اور ویانا کنونشن جاسوسی کرنے والے قیدیوں کو قونصلر رسائی سے محروم نہیں کرتا۔ آرٹیکل 36 میں جاسوسی کے الزام کی بنیاد پر قونصلر رسائی روکنے کی اجازت نہیں، اس لیے کمانڈر کلبھوشن یادو کو پاکستان قونصلر رسائی دے، جبکہ اسے دی جانے والی سزا پر نظر ثانی بھی کرے۔ عالمی عدالت انصاف نے کلبھوشن تک بھارت کو قونصلر رسائی دینے کا حکم دیا اور کلبھوشن یادو کی رہائی سے متعلق بھارتی درخواست مسترد کر دی۔ یاد رہے کہ عالمی عدالت انصاف نے 21 فروری کو کلبھوشن کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو 3 مارچ 2016 کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا۔ کلبھوشن یادو تسلیم کر چکا ہے کہ وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ ہے، جسے پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کے بعد اس کے خلاف باضابطہ مقدمہ چلایا گیا۔ پاک فوج کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے کلبھوشن یادو کا ٹرائل ہوا اور 10 اپریل 2017 کو جرم ثابت ہونے پر بھارتی جاسوس کو سزائے موت سنائی گئی۔ 25 دسمبر 2017 کو پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کلبھوشن یادو سے اس کی والدہ اور اہلیہ کی ملاقات بھی کروائی۔ کلبھوشن کے بیانات پر بار بار تردید کرنے کے بعد 8 مئی 2017 کو بھارت نے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر کے کلبھوشن یادو کی سزا پر عمل درآمد روک کر اس کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ بھارت نے 10 مئی 2017 کو عالمی عدالت انصاف میں سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کی درخواست دائر کی تھی، جس کے بعد عالمی عدالت انصاف نے 15 مئی کو عالمی عدالت میں بھارتی درخواست کی سماعت ہوئی۔ دونوں ممالک کا موقف سننے کے بعد عدالت نے 18 مئی کو کلبھوشن کیس میں اپنی رولنگ دیتے ہوئے فیصلے میں پاکستان کو ہدایت کی کہ پاکستان بھارت کو کلبھوشن تک قونصلر رسائی دے، اور امید ہے کہ پاکستان عالمی عدالت کا مکمل فیصلہ آنے تک کلبھوشن یادو کو پھانسی کی سزا نہیں دی جائے۔
सितंबर 2017 में भारत ने आलमी अदालत में कुलभूषण केस पर तहरीरी जवाब दाखिल किया, जबकि पाकिस्तान ने दिसंबर 2017 को जवाबी दावे में भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। कबल 5 मार्च 2019 को वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस की कामयाब पैरवी के सिलसिले में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी थी। कुलभूषण यादव ने पाकिस्तान की अदालत से सजाए मौत के खिलाफ रहम की अपील भी की थी। पाकिस्तान की अदालत से सजाए मौत के फैसले के बाद भारत ने कुलभूषण यादव की रिहाई के लिए आलमी अदालत से दरख्वास्त की। आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस की आखिरी समाअत 18 फरवरी से 21 फरवरी तक जारी रही थी, जिसमें पाकिस्तान और भारत के वफ्द ने शिरकत की थी। पाकिस्तानी वकील की जानिब से मजीद दलाइल दिए जाने के बाद अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया था। भारतीय वफ्द की सरबराही ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपक मित्तल ने, जबकि पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने की थी। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने आलमी अदालत में केस की समाअत के दौरान भारत की जानिब से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर तनकीद का भरपूर जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स और सिविल अदालतों के मुतअद्दिद फैसलों के हवाले भी दिए थे। समाअत के दौरान भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने दलाइल पेश किए, जबकि पाकिस्तान की तरफ से खावर कुरैशी ने भरपूर केस लड़ा था। 18 फरवरी को भारत ने कुलभूषण केस में दलाइल का आगाज किया और 19 फरवरी को पाकिस्तान ने अपने दलाइल पेश किए। 20 फरवरी को भारतीय वकील ने पाकिस्तानी दलाइल पर बहस की और 21 फरवरी को पाकिस्तानी वकील ने भारतीय वकील के दलाइल पर जवाब दिए, जबकि समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने केस का फैसला महफूज किया था।